أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک ایماندار نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اس حدیث میں ایمان کے تقاضے کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دیا گیا ہے۔ پہلے یہ بات بتائی گئی کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے اس وقت تک بن نہیں پاؤ گے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں پائے گا جب تک کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنا، اپنے دل کو کھلا رکھنا، اپنے دل کو ان کے لیے قربانی دینے والا بنا لینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ پڑھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر صحابہ کو، اہل ایمان کو ابھارا ہے وہ ہے اخوت، بھائی چارگی، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ جب مدینہ مکے سے صحابہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو اتنا ان انصار میں گھول دیا کہ وہ اپنے گھروں کو بانٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے ساز و سامان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ اپنی بیوی جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہے، زندگی چل رہی ہے، اس بیوی کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی زندگی میں دینے کے لیے، طلاق دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ایک محبت ہوتی ہے ایک مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی سے، اور ایک مسلمان کا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کے لیے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا تعلق گویا کہ ایک جسم جیسا ہے، کہ ایک جسم میں جتنے اعضاء ہوتے ہیں ان کا کیسا تعلق ہوتا ہے کہ انسان کے پیر میں صرف درد ہوتا ہے، کانٹا چبھتا ہے، لیکن اس چبھن کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایک پیر میں درد ہوتا ہے، دوسرے پیر سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن دوسرا پیر اس کا ہمدرد بن جاتا ہے۔ ایک ہاتھ درد ہو رہا ہے، لیکن آنسو آپ کی آنکھ سے نکل رہے ہیں، درد تو کہیں اور ہے لیکن محسوس آپ کی آنکھ کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان بھی ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا مسلمان بھائی اس تکلیف کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور وہ اس وقت تک بے چین و بے قرار رہتا ہے کہ اس مسلمان کی اس مصیبت کب ختم ہو جائے اور مجھے کب چین و آرام حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن ایک وہ شخص ہوگا جو نبی نہیں ہوگا، جو شہید بھی نہیں ہوگا، جو صدیق بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے مقام ہیں، یہ بڑے بڑے درجے ہیں۔ نہ وہ نبی ہوگا، نہ صدیق ہوگا، نہ شہید ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائے گا، اور جب اسے انعامات دے گا، اعزازات دے گا، درجات دے گا، تو اس پر یہ صدیق اور شہید بھی رشک کرنے لگے گے۔
کہ ماشاءاللہ کتنے بڑے نمازی سے نوازا جا رہا ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، بہت بڑے بڑے مقامات بلند درجوں پر یہ لوگ فائز ہیں، لیکن ایک اجمی کو ایسا دیکھا جائے گا کہ اسے اتنے بڑے اعزازات دیے جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ نارمل آدمی اس کے پاس آخر ہے کیا چیز کہ جس پر وقت کے نبی صدیق شہداء رشک کر رہے ہیں، یہ آدمی کے اندر آخر چیز تھی کیا؟ ایسا کون سا وصف ہے اس کے اندر، وہ کون سی صفت ہے جو اتنے بڑے بڑے لوگ اس پر رشک کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت کسی مفاد کی بنیاد پر نہیں، یہ محبت مطلبی محبت نہیں، یہ محبت کوئی وقتی محبت نہیں، بلکہ اپنے مسلمان بھائی سے یہ محبت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے مقام پر اسے پہنچا دیا ہے۔ تو محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے اپنے مسلمان بھائی کی ہمارے دلوں میں ہونا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے جو آج ہمارے درمیان پایا نہیں جاتا۔ ایک عام مسلمان کو چھوڑیے، ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے کتنے ہمارے رشتہ داروں میں دشمن ملیں گے اور کتنے رشتہ دار ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کا انوکھا معیار آج ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم جس سے چاہیں گے محبت کریں گے، اور یہ ایک عجیب ہمارا خیال ہے کہ ہم جس سے محبت کریں وہ ہم سے بھی محبت کرنا چاہیے، یعنی کہ عوض یہ ہم دے رہے تو آپ ہم کو کچھ دینا چاہیے، ہم خدمت کر رہے تو ہم کو بھی یہ آس ہے کہ آپ بھی ہمیں کچھ دیں۔ محترم سامعین، محبت عوض کا نام نہیں ہوتا، بدلہ نہیں ہوتا، محبت یک طرفہ ہوتی ہے، اور محبت اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہوتی ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ہمیشہ خیرخواہی کرتے رہتا ہے، چاہے کہ وہ کچھ بھی کرے، بھلا کرے، برا کرے، گالی دے، کچھ بھی کرے، لیکن مسلمان بھائی کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر حال میں اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے، چاہے کہ مخالف ہم سے کچھ بھی کر سکتا ہو یا پھر کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے جو آج ہمیں روبہ عمل لانا ہے۔ اس معاملے میں آج ہمارے دل کچے ہیں، ہمارے دلوں میں محبتوں کی جگہ نفرتیں پنپ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بھی بے چین و بے قراری محسوس کر رہے ہیں، اور ایک ایمان کا جو اعلیٰ تقاضا ہے اس سے ہم کیا ہے قاصر ہو رہے ہیں، اور جس کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری آخرت کو بدل دے، اور جو ہماری آخرت کو نقصان دہ بنانے والی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ ایمان کا یہ جو تقاضا ہے اس کو روبہ عمل لانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت کو ڈال دے۔ اللہ تعالی ہم نے مسلمان بھائیوں کے تئیں یا پھر ہمارے رشتہ داروں کے تئیں ہمارے دلوں میں جو نفرتیں بیٹھ چکی ہیں، اللہ تعالی ان تمام نفرتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔